فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ اس سے بڑا کوئی اعزاز ہوگا کہ سرکار جسے فرمائیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ ہے؟ حضور نے ان کو اپنے جزو قرار دیا ہے، اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے، اور یہ تو دنیا کے اندر آپ کی فضیلت تھی، اور آخرت کی فضیلت کیا تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہوں، اسی لیے آپ کو ملکہ فردوس بری کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیدہ کائنات کے القاب میں سے ایک لقب یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ملکہ فردوس بری ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ جنت کی عورتوں میں ملکہ، آپ جنتی ملکہ ہیں۔ جنت جو ہے وہ جنت کی بادشاہت، جنت کی ملکیت اللہ نے آپ کو عطا فرما دی۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا کیا عالم ہوگا کہ حضرت حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنت میں خواتین کی سردار ہوگی، اور فرمایا کہ اس کے بیٹے حسنین کریمین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار اور ماں جنتی خواتین کی سردار۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ نے جنت کی پوری جاگیر عطا ہی جناب خاندان مصطفیٰ کریم کو عطا فرمایا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہوئے دنیا کو الوداع کہتے ہوئے حضور علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ جب اپنی زندگی کے اندر قرآن سے اپنے تعلق کو نہ توڑنا اور میرے اہل بیت سے اپنے تعلق کو نہ توڑنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو میرے اہل بیت سے وابستہ رہے گا تو ان کا ٹھکانہ اور ان کی وراثت تو جنت ہی ہے، تو گویا کہ وہ جنت کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کا کیا مقام بیان فرمایا کہ آخرت کے جب میدان ہوگا جنت سجے گی، اور جنت کے اندر جب سیدہ کائنات کو جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے جایا جائے گا تو اس وقت اس ملکہ فردوس بری، اس جنت کی شہزادی اور اس جنت کی ملکہ کو اللہ کیا اعزاز عطا فرمائے گا، نبی علیہ السلام نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ حدیث ایک، بس اس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، پھر ذکر کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں یہ بھی بتا دیا کہ جنتی اور خواتین کی سردار ہوں گی، بیٹوں کے لیے فرما دیا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مقام محمود پر فائز ہوں گے اور پوری امت کی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ منظر بھی بتاؤں کہ جس وقت میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جانے کا حکم دے گا تو میری بیٹی فاطمہ کو جنت میں کس پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا، میں تمہیں وہ پروٹوکول بتاتا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ کو جنت میں جس اعزاز کے ساتھ، جس اکرام کے ساتھ، جس عزت کے ساتھ، جس تکریم کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا، حضور فرماتے ہیں میں تمہارے سامنے آج اس کی منظر کشی بیان کروں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دنیا میں چلتے ہوئے بھی جنت آپ کے سامنے ہوتی تھی۔ جنت، اور جہاں آپ کے قدم لگ جائیں خدا نے اس جگہ کو جنت بنا دیا ہے، تو جو آپ کے جسم کے ٹکڑے ہیں اس کا کیا عالم ہوگا۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر تو لے کر میرے منبر تک یہ جڑا زمین کا ٹکڑا ہے جہدے وچ میں تہاڑی دن وچ 5 6 7 مرتبہ آتا جاتا ہوں، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا جس نے میرے نبی کے قدم چوم لے ہیں، حضور نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اب علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ جب حضور نے فرما دیا کہ یہ جو میرے گھر سے لے کر منبر تک یہ جو زمین ہے یہ جنت ہے، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے کیا دیا کہ یہ جڑا زمین کا ٹکڑا ہے یہ جنت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ انہیں ایک بحث نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ کیا جنت اتنے آئے گی یا یہ جنت بھی جائے گی۔ پھر آپ نے مختلف توجیحات بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کو اتنا بڑھا دے گا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آج رات کو جو ہمارے حفاظ اکرام نے منزل پڑھی تھی اس میں یہ آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی وسعتوں کے مطابق اتنی بڑی جنت بنائی ہوئی ہے اہل ایمان کے لیے۔ مومنین کے لیے جنت کے اندر ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور اس کی جو چوڑائی اور اس کا طول اور عرض ہے وہ 7 زمینوں کو اگر پھیلا دیا جائے تو اتنی اس کے اندر وسعت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی
عظمت کو اور آپ کی رفت کو بیان کرتے ہوئے کہ روز محشر سیدہ فاطمہ کا مقام کیا ہوگا، میرے نبی علیہ السلام کو بیان فرماتے ہیں. اور اس حدیث کے راوی بھی کون ہیں؟ مولا کائنات، تاجدار حل عطا، مولا مشکل کشا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ جو بیٹی جنتی خواتین کے سردار ہوگی نا، یہ ملکہ فردوس بری جو ہے نا، اس کو جب اللہ جنت میں داخل کرے گا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ جنت میں داخل کرتے ہوئے کتنا بڑا پروٹوکول دے گا. نبی علیہ السلام نے اس پروٹوکول کو بیان کیا. اب مجھے بتائیں کہ دنیا میں اگر کوئی بادشاہ آ جائے، کوئی حکمران آ جائے، کسی علاقے کے اندر آ جائے، تو اس علاقے کی پوری جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے پروٹوکول کے لیے پورا باقاعدہ پروٹوکول پلان جو ہے وہ میڈیا کے اوپر نشر کرتے ہیں کہ یہ ملک کا سربراہ آ رہا ہے، بادشاہ آ رہا ہے، اس کا یہ پروٹوکول ہوگا. حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ جنتی ملکہ ہے اور جنتی خواتین کی سردار ہے. تو جب جنتی ملکہ جنت میں داخل ہوگی تو جڑی ملکہ ہوتی ہے وہ پروٹوکول تو اسپیشل ہوتا ہے نا. ملکہ کا پروٹوکول جو کوئین ہوتی ہے، کوئین کا جب کہیں وہ جائے تو کوئین کا کیا پروٹوکول ہوتا ہے؟ وہ VIP پروٹوکول ہوتا ہے، اسپیشل پروٹوکول ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ میری جو فاطمہ ہے she is the queen of جنت، یہ جنتی ملکہ ہے، جنت کی کوئین ہے. اور فرمایا کہ جس وقت ملکہ جنت میں جنتی ملکہ میری فاطمہ جنت میں داخل ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان کو کس اعزاز سے داخل کرے گا وہ سنیے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اسی ایک حدیث پر ہم بات کریں. عن النبی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تحشر ابنتی فاطمۃ یوم القیامت وعلیہا حلۃ الکرامۃ وقد اجلت بماء حیوان فتنظر الیہا الخلائق فیتعجبون منہا ثم تکسی حلۃ من حلل تشتمل على 1000 حلة مكتوب عليها بخط أخضر ادخل ابنة محمد الجنة على أحسن صورة وأكمل هيبة وأتم کرامة. اللہ اکبر، سب کہے سبحان اللہ. میں اس حدیث کا ترجمہ کروں گا، آپ کا ایمان تازہ آ جائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میری بیٹی ملکہ فردوس بری سیدہ کائنات کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا جنتی ملکہ بنا کر، تو اس کو جو خدا کی طرف سے پروٹوکول دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی قیامت کے دن اس طرح اٹھے گی. سب سے پہلے جس وقت اللہ کی طرف سے حکم ہوگا نا کہ اللہ، حضور نے فرمایا کہ جس وقت قیامت بپا ہوگی تو اذا زلزلت الارض تو زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ زمین میں زلزلے بپا ہوں گے، اینڈ آف دا ورلڈ ہوگا. واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے منہ کھول دے گی اور مردے اپنی قبروں سے کیا نکل آئیں گے؟ باہر آئیں گے. حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری مصطفیٰ کی قبر کھولی جائے گی. پھر حضور فرماتے ہیں میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے. پھر سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح اٹھائے گا کہ وہ علیہا حلۃ الکرامۃ، ان کو اللہ تعالیٰ عزت کا جوڑا پہنائے گا اور اپنی شان کے مطابق عزت کا جوڑا پہنائے گا. اور وہ عزت کا جوڑا، وہ جنتی جوڑا جو خدا کی طرف سے پیش کیا جائے گا. لیکن دنیا میں اگر ہم کسی کو کوئی ہمارے کسی عزیز و اقارب کو یا مائیں اپنی بیٹیوں کو کوئی سوٹ پیش کرتی ہیں، خوبصورت کپڑے پیش کرتی ہیں، یا کوئی کسی بیٹی کو دلہن بناتے ہیں، تو دلہن بناتے ہوئے جب اس کو دلہن کا سوٹ پہناتی ہیں تو پورے خاندان کی جو بچیاں ہوتی ہیں، مائیں ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، وہ اس سوٹ کو بار بار دیکھتی ہیں، اس پہ تبصرے کرتی ہیں کہ کتنا سونا جو جنتی، کتنا سونا یہ دلہن کا لباس ہے. یہ ہم تبصرہ کرتے ہیں یا نہیں؟
حضور نے فرمایا کہ جس وقت میری بیٹی ملکہ فردوس سے بری سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جنت کے لیے بلائے گا اور ان کو قیامت کے دن جب اٹھائے گا، سب سے پہلے خدا کی طرف سے انہیں جنتی تحفہ، جس طرح جنتی دلہن کا جو سوٹ جو اللہ کی طرف سے خدا نے اپنی مرضی کے مطابق تیار کروایا ہوگا، وہ سیدہ کائنات کو پیش کیا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ سب سے پہلے کیا ہوگا، ان کو حلت الکرامت وقد اجنت بماء الحیوان، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور وہ ایسا جوڑا ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آب حیات سے دلوایا ہوگا۔ آب حیات سے، یعنی جب وہ جوڑا پہنے گی تو پھر خدا بند قدوس کی جانب سے سیدہ کائنات کو اللہ نے جتنی جنتی نعمتیں عطا بنائی ہیں، خدا نے جو پیدا کی ہے، ان تمام نعمتیں اللہ ان کو عطا فرما کے نہ صرف عطا فرمائے گا بلکہ اس کا مالک اللہ ان کو بنا دے گا۔ کیوں کہ جنتی ملکہ، جب ملکہ اپنے محل میں داخل ہو تو وہ تو سارے محل کی وارث ہوتی ہے نا، ساری رعایا کی وارث، جس کو جو چاہا عطا کر دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اٹھائے گا تو انہیں اللہ کی طرف سے سب سے پہلے حلت الکرامت، عزت والا سوٹ پہنایا جائے گا، عزت والا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر اس جوڑے کو کیا ہوا، آب حیات سے دھلایا جائے گا۔ فَتَنْظُرُ إِلَيْهَا الْخَلَائِقَ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، اور جتنے بھی اہل ایمان 1.25 انبیاء اور ان کی امتی جو وہاں پر موجود ہوں گے، وہ سارے کے سارے میری بیٹی فاطمہ کے اس پروٹوکول اور اس اعزاز کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، کیا اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی عظمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑی کوئی رفعت ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ وہ ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، ورطۂ حیرت میں ڈوب جائے گی کہ اس سے کہ ایسا بھی کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ پروٹوکول کس کی طرف سے ہوگا؟ خدا کی طرف سے ہوگا، اور کس کو دیا جا رہا ہوگا؟ رسول اللہ کی شہزادی ملکہ فردوس بری جنتی ملکہ کو جنت میں لے جا کر جب جنتی تخت پر بٹھایا جائے گا، پھر ساری کائنات کی خواتین جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومنہ خاتون تک جنت کے اندر جائے گی، اس تخت کے اوپر اس جنتی ملکہ کو بٹھایا جائے گا اور وہ ساری جنتی خواتین کی سردار ہوگی۔ This is the protocol of the سیدہ کائنات فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کیا کیا جائے گا، یہ پروٹوکول دیا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائیں گے، پھر اس کے بعد یہ تو وہ ہوگا کہ جب یہ شاہی لباس جیسے پہن کر وہ جنتی ملکہ جنت میں داخل ہوں گی، ساری دنیا اس کو دیکھ کر تعجب کے اندر حیرت میں ڈوبی ہوئی ہوگی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، فرمایا پھر اللہ کی طرف سے جب سے وہ جنت کے اندر قدم رکھیں گی تو پھر آگے جنتی اور لباس تیار ہوگا ان کے لیے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا، اور لباس جنت کا تیار ہوگا۔ ثم تکسی حلۃ من حلال، فرمایا کہ پھر کیا ہوگا، پھر اسے جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور وہ جنتی لباس کیسا ہوگا کہ جس کا ہر حلہ تشتمل علی 1000 حلۃ، اس جنتی لباس کا ہر حلہ اور اس جنتی لباس کا ہر جو ہے وہ 1000 حلوں پر مشتمل ہوگا۔ یہ وہ جو جنتی لباس، اس کے علاوہ ان کو پہنایا جائے گا، وہ جنتی حلہ ہوگا، جنتی لباس ہوگا، اور وہ 1000 حلوں کے اندر ملبوس ہوگا، لپٹا ہوا ہوگا، یعنی اس کو 1000 کیا مطلب، اس کو اوپر 1000 قسم کی جنتی کڑھائیاں کی جائیں گی۔ یہ مطلب آسان زبان میں سمجھانا، 1000 قسم کے جنتی کلر اس سوٹ کے اوپر ہوں گے جو ملکہ فردوس بری جناب سیدہ کائنات کو پہنایا جائے گا جنت کے اندر۔ کیوں؟ اس وقت آپ کو ملکہ فردوس بری جنتی خواتین کی ملکہ بنا کر اللہ بتائے گا کہ میرے آپ مجھے بتائیں وہ کیا منظر ہوگا کہ ایک تخت کے اوپر ملکہ فردوس بری بیٹھی ہیں، اور پھر جو ہے وہ مقام محمود کے اوپر کائنات کے سردار بیٹھے ہیں۔
یہ کیا منظر ہے، یہ کیا عظمت ہے، یہ کیا رفعت ہے، اس کو کوئی بیان کر سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو بیان کیا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کا یہ پروٹوکول ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ 1000 ہلوں پر مشتمل ہے، 1000 قسم کے کلر کے ہلے، اس کے اوپر لباس کے کلر ہوں گے، جنتی لباس کے، جو سیدہ کائنات کو پہنایا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ہر ایک ہلے کے اوپر، ہر ایک جنتی کڑھائی والے لباس کے اوپر حضور نے فرمایا کیا ہوگا؟ بخط اخضر، ایک سبز رنگ کا خط ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سبز رنگ کا خط ہوگا، اور اس سبز رنگ کا خط ہوگا اور اس کے ساتھ لکھا ہوگا سبز رنگ کے ساتھ۔ دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم کے گنبد کا کلر بھی کیا ہے؟ سبز۔ اور سیدہ کائنات کو جو جنتی لباس پہنایا جائے گا، اس کے اوپر جو حضور فرماتے ہیں جو جنتی لباس کی دھاریاں ہوں گی وہ بھی سبز ہوں گی، اور ان کے ساتھ سبز انداز میں اس لباس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جس وقت اپنے کئی ہمارے خاندانوں میں شادیاں ہوتی ہیں، جب ہم کسی اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں یا بہن کی شادی کرتے ہیں، تو جب اس کو دلہن کا لباس پہنا کے تیار کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر جو دوپٹہ رکھا جاتا ہے وہ دلہن کے لباس کا، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں دی دلہن ہے۔ لکھا ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو جب جنتی لباس پہنایا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے اوپر سبز رنگ کے خط کھینچے ہوئے ہوں گے اور سبز رائٹنگ کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا۔ کیا لکھا ہوگا؟ فرمایا اس کے اوپر سبز خط کے ساتھ لکھا ہوا ہوگا، اس پہ لکھا ہوا ہوگا کہ جو ہے وہ ادخلوا ابنتا محمد الجنت علی احسن صورت۔ فرمایا سبز رنگ دیاں تاریاں بھی سبز رائٹنگ دے نال سیدہ کائنات نوں جڑا جنتی لباس پہنایا جائے گا، او دے اوتے لکھیا ہوئے گا۔ کیا لکھیا ہوئے گا؟ اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ محمد کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو انتہائی اعزاز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ، پوری ہیبت اور جلالت کے ساتھ، تمام تر عزت اور کرامت کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ جنت میں لے کر آؤ۔ خدا بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ بھی اس منظر کو دیکھ رہا ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء بھی اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے، ساری امتیں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ اسی لیے سیدہ کائنات کو جو ملکہ فردوس بری کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں، اور ان کے ملکہ فردوس بری کا جو پروٹوکول ہوگا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا صرف یہی نہیں، فرمایا پس کیا ہوگا؟ پھر فرمایا کہ فَتُزَفُّ إِلَى الْجَنَّةِ كَالْعُرُوسٍ۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس میری بیٹی سیدہ کائنات کو آپ کو دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ دلہن کی طرح سجایا جائے گا۔ وَحَوْلَهَا 70,000 جاریۃ، سیدہ کائنات کو 70,000 حوریں گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گے۔ 70,000 جنتی حوریں وہ سیدہ کائنات کے ارد گرد موجود ہوں گی۔ جنتی لباس ہوگا، 70 قسم کے اس کے اوپر کلر ہوں گے، اور اس جنتی لباس کے اوپر سبز الفاظ میں لکھا ہوگا کہ محمد عربی کی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ جنت میں آ رہی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک روایت کے مطابق اللہ فرمائے گا سارے اپنی نظریں جھکا لو، کیونکہ سیدہ کائنات نے ساری زندگی پردے وچ کٹی ہے۔ فرمایا سارے اہل محشر کی نظریں جھک جائیں گی، اور 70,000 حوریں سیدہ کائنات کو اپنے جھرمٹ میں لے کر جنت میں لے جا کر جنتی تخت کے اوپر بٹھائیں گی۔ یہ ہے مقام سیدہ کائنات۔ یہ صرف ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ مجھے فرمائیں، آپ مجھے بتائیں کہ اس ایک حدیث کے اندر اگر اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی عظمت ہے سیدہ کائنات کی، کہ جس کو میرے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پھر اس منظر کو تو اسی بنا پر جو آپ کو ملکہ فردوس بری کہتے ہیں، وہ اس بنا پر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو پورے جنتی اعزاز و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف
لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ کائنات کے مرتبے کو، مقام کو اور عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار آپ کے فضائل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، حضور نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی اس نے میری بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچائی، مجھ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ 2 ہجری میں آپ کا نکاح سیدہ مولا کائنات جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ نکاح ہوا، اور پھر آپ کی جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے کے اندر سیدہ کائنات کی رخصتی ہوئی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو جو اولاد عطا فرمائی تھی، 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ 3 بیٹے 3 بیٹیاں تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز، مجھے بتائیں کتنی عمر تھی؟ 28 سال کی عمر تھی۔ اللہ نے ان سے نسل رسول کو بھی چلایا، خدا نے انہیں جنتی خواتین کی سردار بھی بنایا، ان کے بیٹوں کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ اللہ نے جنت کی جاگیر ان کے نام کر کے ان کو جنت کا مالک بنا دیا۔ اس سے بھی بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ آپ کی جو اولاد تھی ان میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے، ان کا نام تھا حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام علی مقام۔ اسی طریقے سے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوسرے بیٹے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی مقام سیدنا امام محسن آپ کے چھوٹے بیٹے تھے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ سیدنا محسن جو تھے وہ بھی آپ کے 3 بیٹے، حسن، حسین اور محسن، یہ 3 بیٹے تھے، اور 3 بیٹیاں تھی آپ کی۔ ایک کا نام زینب تھا، ایک کا نام ام کلثوم تھا، اور ایک کا نام رقیہ تھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے 6 مہینے کے بعد سیدہ کائنات کا 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو وصال ہوا۔ 28 سال آپ نے عمر پائی، اور پھر مولا کائنات، ایک روایت کے مطابق مولا کائنات رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ لے جایا گیا، مولا کائنات نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور آپ کو جنت البقیع میں گنبد خضرا کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بالکل نگاہوں کے سامنے آپ کی تدفین ہے۔ اور آج بھی جنت البقیع کا جو قبرستان ہے وہ آپ کے نور سے منور ہے۔ بے شمار شانیں ہیں، لیکن یہ صرف میں نے ایک حدیث اور یہ مختصر تعارف اس لیے پیش کیا کہ ان کے نام کے برکت سے خدا ہماری بخشش کرے۔ مختصر سا ذکر اور پھر دعا، اور پھر جتنے کلمات طیبات، بہت ساری ماؤں بہنوں کی طرف سے کلمات پڑھے گئے ہیں، سپارے پڑھے گئے ہیں، سورتیں پڑھی گئی ہیں، قرآن ختم کیے گئے ہیں، اور ان تمام کو جو ہے سیدہ کائنات کو اصحال ثواب کیا جائے گا، اور ان کے وسیلے سے میں آپ سب کے لیے دعا کروں گا۔ آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ لا